بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں آپ کو مخرج نمبر 7 جو کہ لسانی مخارج میں سے حروف شجریہ جیم، شین اور یا کا مخرج ہے، ٹھیک ہے، یہ سکھایا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس مخرج کو صحیح طرح سے سمجھ لیا ہوگا. اگر کسی نے اس لیسن کو نہیں سنا تو وہ لیسن نمبر 9 اور مخرج نمبر 7 اس کو ضرور دیکھ لیں. آج ہم آپ کو مخرج نمبر 8 جو کہ لسانی مخارج میں سے ہے، اس کو حافیۃ اللسان یا حرف حافیہ بھی کہتے ہیں. یہ ہے حرف ضاد کا مخرج، یہ سکھائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو حرف ضاد عربی زبان کا حرف ہے اور عربی زبان میں مخارج کے لحاظ سے مشکل ترین حرف مانا جاتا ہے، لیکن اب اتنا بھی مشکل نہیں کہ آپ ادا نہ کر سکیں، بلکہ تھوڑی سی پریکٹس اور توجہ سے آپ اس حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا سیکھ جائیں گے. دوسری بات یہ کہ آپ نے حرف ضاد پڑھنا ہے، نہ کہ ضاد، یہ کیونکہ اس میں بھی کافی اختلاف پایا جاتا ہے. علماء میں اس کے کافی بحثیں مباحث ہو چکی ہیں، مگر آج الحمدللہ ہم سب عربوں کو فالو کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن پاک کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو اور ان کی آوازوں میں پڑھو، اور اس لیے ہم اس کو انہی کے لہجے میں پڑھیں گے اور آج ہم اس کو سیکھیں گے تاکہ آپ سب بھی اسی کو اس صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. ہم حرف ضاد کو ادا کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ حرف ضاد کو حرف حافیہ کیوں کہا جاتا ہے. یہ اس لیے کہ یہ حافیۃ اللسان سے ادا ہوتا ہے. حافیہ کہتے ہیں زبان کی کروٹ یا زبان کا کنارہ. اب آپ اس پکچر میں دیکھیں، یہ زبان کی جو سائڈ ہے اس کو ہم حافیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب یہ زبان کی سائڈ اوپر کی 5 داڑوں کی جڑوں سے لگتی ہے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں، پہلے آپ نے اس کو ادا کرنے کے لیے اپنی زبان کو اوپر کی داڑوں سے ٹچ کرنا ہے اور زبان کی کروٹ یعنی کہ سائڈ، ٹھیک ہے، اس کو اوپر ٹچ کریں گے، پھر اس حرف کو ادا کریں، پھر ہی یہ صحیح طور پر ادا ہوگا. اگر آپ ویسے ہی بول دیں گے تو یہ ضاد ایسے بن جائے گا، دال کی شکل کا بن جائے گا، ٹھیک ہے. اس کی آواز دال سے بھی ملتی ہے اور ضا جو ہے اس سے بھی ملتی ہے. تو آپ نے اس کو اس سے فرق کرنا ہے. تو آپ کریں گی زبان کی کروٹ کو اوپر کی داڑوں کی طرف لے کر جائیں اور پھر ادا کریں ایسے. اب آپ یہ دائیں سائڈ پر بھی لگا سکتے ہیں اور بائیں سائڈ پر بھی، ٹھیک ہے. اب آپ کو جو ایزی لگ رہا ہے اس سائڈ پہ لگائیں اور پھر ادا کریں. ضاد، ٹھیک ہے، ضاد. اب آپ دیکھیں کہ اس حرف میں صفت استطالت پائی جاتی ہے اور یہ جو صفت ہے صرف ضاد کی ہے، یعنی ضاد ادا کرتے وقت آواز آہستہ آہستہ لمبی ہوتی جاتی ہے اور مخرج کے آخر تک پہنچ جاتی ہے. یعنی اس کی صفت یہ جو ہے، اسی لیے اس کو ہم لمبا کر کر پڑھتے ہیں اور اس کے بغیر یہ ادا ہی نہیں ہوتا. جب بھی آپ زبان کو اوپر کو اٹھانے لگتے ہیں تو ہوا کے پریشر کی وجہ سے زبان آگے کی طرف جاتی ہے اور یہی اس کا جو فرق ہے نا، دال سے فرق آ جاتا ہے. یعنی آپ جب اس کی مشق کریں گے ضاد، ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے اس میں ایک اور صفت پائی جاتی ہے اتباق، یعنی یہ بھی اس کی خاص صفت ہے. اتباق کا مطلب ہے ڈھانپنا، ملنا، یعنی زبان کے بیچ کے تالو کا آپس میں ملنا. اور یہ جو ہے اس کی خاص صفت ہے. یہ اور 4 حروف میں بھی پائی جاتی ہے، صاد، ضاد، طا، ظا، ٹھیک ہے. اب اس کی جو صفت ہے نا، استعلا یعنی بلند ہونا، یعنی حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ کا تالو کی طرف اٹھ جانا اور بلند ہونا، ٹھیک ہے. اور یہ ضاد جو ہے حروف مصپالیہ میں سے بھی ہے جو کہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں. اب یہ اس کی صفات ہی اس کو باقی حروف سے منفرد کرتی ہیں. جب ہم اس کی صفات کے ساتھ اس حرف کو ادا کریں گے تو ہی یہ صحیح ادا ہوگا. خالی مخرج معلوم کرنے سے بات پوری نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی صفات کو بھی ادا کرنا ہے. اسی لیے ہم آپ کو ساتھ ساتھ صفات بتاتے جا رہے ہیں تاکہ آپ اس مخرج کو بہت خوبصورتی سے اور اچھے طریقے سے ادا کر سکیں. اب آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ حرف ضاد کی آواز بہت موٹی اور نرم ہوتی ہے
اور جماؤ سے نکلتی ہے. جب بھی ہم دود ادا کرتے ہیں تو اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. یہ اس کی ایک خاص صفت ہے جس کو صفت استعلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی آواز بلند اور لمبی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم حروف کے ساتھ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اب ہم حرف دود کو زیر زبر لگا کر پڑھنے کی پریکٹس کرتے ہیں. دود زبر دو, دود زیر دی, دود پیش دو, دو دی دو. ٹھیک ہے, اب حروف دیکھیں. ضربا, فرضا, عرضی, راضیۃ, ضربت, ضعوف, والضحى. اور اسی طرح سورۃ فاتحہ میں ہم اینڈ میں پڑھتے ہیں والضالین. اب آپ نے دیکھا کہ آپ کو دعات کا مخرج کلیئر ہو گیا ہے. اب آپ نے اس کی خوب پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد ہم وہ طریقہ جو مخرج معلوم کرنے کا ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس حرف کو ساکن کریں گے اور اس سے پہلے حرکت والا حرف لگائیں گے. جیسے کہ حمزہ زبر دعات ساکن اگ, حمزہ زیر دعات ساکن اد, حمزہ پیش دعات ساکن اود. اب آپ دیکھیں یہاں پر ہم آواز کو بند کر رہے ہیں کیونکہ اس حرف پہ ہم نے قلقلہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, آپ نے بھی اس اصول کو یاد رکھنا ہے کہ اس حرف کو جب ہم ادا کریں جزم پر تو ہماری آواز وہیں پہ بند ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے اب دیکھیں آگ ایب اود, قلقلہ ہونے کی صورت میں آواز باؤنس ہوتی ہے. اب ایسے نہیں آپ نے کرنا. ٹھیک ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. اب حروف دیکھتے ہیں, یہاں پہ بھی ہم نے تھوڑا سا رکنا ہے جب اس پہ جزم آئے گی. یضربو, تاکہ قلقلہ نہ ہو. اگر ہم کریں گے یضربو تو وہ قلقلہ ہو جائے گا. اس کو غور کرنا ہے آپ نے اور نوٹ رکھنا ہے. یضربو, فضلہ, اضربو, اور اس طرح اعرض, ارقد, خضرن. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ آپ کو حرف دعات کا مخرج اب کلیئر ہو گیا ہوگا. اب آپ نے اس کو دال اور زال پڑھنے سے بچانا ہے اور اس کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا ہے. داد. ٹھیک ہے, اب آپ نے جب زبان کی کروٹ لگے گی اوپر کی داڑھوں کے قریب جڑوں سے تو ہی یہ ادا ہوگا. اب آپ دیکھیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک سے حرف دعات کے الفاظ چننے ہیں اور ان کو اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے اور ان کو ادا کرنے کی خوب خوب پریکٹس کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمیں بہترین تجوید سے قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم ارحمنا بالقرآن نهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.